میں کوئی سیاسی تقریر کرنے کا عادی نہیں، لیکن ایک اشارتاً کچھ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ نبی کے نام پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی خوش قسمتی کا عالم دیکھیے، اور جو انتری منتری سنتریوں کے نام پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اس لیے اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے نیتا جی کچھ دے دے، ہو سکتا ہے ایم ایل اے کچھ دے دے، ہو سکتا ہے ایم پی کچھ دے دے، ہو سکتا ہے ودھایک کچھ دے دے، لیکن ایک بات رائے پور کے زندہ دل سنیو، نیتا جی زندہ باد کہنے والے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ نیتا کے نام پر نعرے لگانے والوں کہ نیتا جی آپ کو کچھ دے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن قسم خدا کی جو ہاتھ پر اٹھ جاتے ہیں، جو ہاتھ مصطفیٰ کے نام پر اٹھ جاتے ہیں، جو ہاتھ حسین اعظم کے نام پر اٹھ جاتے ہیں، اس کی گارنٹی ہے نیتا دے یا نہ دے لیکن مصطفیٰ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کے نام پر اٹھ جائیں گے مصطفیٰ اس کو ضرور نوازیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موزے پہلے سخت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے مصطفیٰ سے ہمیں مانگنا بھی ہے اور پیار بھی کرنا ہے، انہی کے نام پر ہاتھ اٹھانا ہے۔ مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگو، جو شاعر نے کہا ہے نا اس کو اس انداز دیتے ہیں، ہم کسی سے مانگیں نہ مانگیں کوئی دے نہ دے لیکن مصطفیٰ ضرور نوازتے ہیں کہ ادب سے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، ادب سے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، ادب سے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تو مصطفیٰ دیتے ہیں، دیا ہے اور دیتے رہیں گے، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہیں بھی بیٹھو اٹھو تو مصطفیٰ کے لیے محبت میں پیو تو مصطفیٰ کی محبت میں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی قربانیاں اس سنسار میں کم نہیں ہے، مصطفیٰ کی شفقتیں اس سنسار والوں کے لیے کم نہیں ہے، مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر کے لیے بھی مصطفیٰ کی مہربانیاں ہیں، غیر کے لیے بھی مصطفیٰ کی شفقتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت مکے میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ مکے میں پیدا ہونے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت 40 سال تک خاموش رہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک مصطفیٰ خاموش رہے، نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ تو اللہ اکبر، مصطفیٰ کی آپ کسی سے تعریف پوچھیں گے، چاہے دوسری کمپنی والوں سے آپ مصطفیٰ کی تعریف پوچھیں، جو ابو جہل کی کمپنی تھی کہ مصطفیٰ کیسے ہیں، تو انہوں نے ابھی بچپن کو دیکھا ہے، مصطفیٰ ابھی خاموش ہے۔ تو ابو جہل کمپنی اور دوسرے لوگ بولیں گے کہ مصطفیٰ کا بچپن لاجواب، لوگ کہیں گے مصطفیٰ کا لڑکپن لاجواب، لوگ کہیں گے مصطفیٰ کی 25 سال کڑیل جوانی لاجواب۔ یعنی آپ جب تک مصطفیٰ خاموش رہے، جب تک آپ پوچھو گے مکے والوں سے جو کفار مکہ تھے، کفار و مشرکین تھے، کہ مصطفیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو کہیں گے کہ مصطفیٰ امین بھی ہے، مصطفیٰ صادق بھی ہے، مصطفیٰ سچے بھی ہے، مصطفیٰ اچھے بھی ہیں، مصطفیٰ سب کچھ ہے۔ یعنی اللہ اکبر، سب لوگ تعریف کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن لاجواب، اور مصطفیٰ کی 63 سالہ ظاہری زندگی ہے۔ کتنی زندگی ہے؟ 63 ایئر مصطفیٰ کی ظاہری زندگی ہے۔ اس 63 سال کی زندگی میں پیغمبر اعظم نے جو کام ہم کرتے ہیں وہ سارے کام کیے، یعنی
मुस्तफा ने खाया भी है, मुस्तफा ने पिया भी है, मुस्तफा उठे भी है, मुस्तफा सोए भी है, मुस्तफा ने शादी भी की है, मुस्तफा जाने रहमत ने बेटियों की हजरत फातिमा की परवरिश भी की है, ज़ैनब को पाला है, रुकैया को पाला है, उम्मे कुलसूम को पाला है, सारे काम तिजारत भी की है, मईशत भी की है, अल्लाह अकबर, सारे काम किए, सफर भी किया, हजर भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं किया। 40 साल तक जब मक्के में नबूवत का ऐलान नहीं हुआ तो हर एक की जुबान पर यह था कि पैगंबर आजम लाजवाब है, सच्चे हैं, अमीन है। अल्लाह अकबर, जब हुक्म खुदा अल्लाह की तरफ से आ गया कि महबूब अब खामोश रहने की बारी नहीं, अब ऐलानिया कह दो आपको जिस बात का मैं हुक्म दे रहा हूँ, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, यानी दावत इल्लाह, दावत इलर रसूल देना शुरू कर दो। अब तक 40 साल तक मुस्तफा खामोश थे तो सब बोल रहे थे, मुस्तफा की तारीफ कर रहे थे, लेकिन फरहान की चोटियों पर जब पैगंबर आज़म ने एक ऐलान किया कि ए दुनिया वालों, ये जो तुम लात को पूछते हो, मनात को पूछते हो, साहुबल को पूछते हो, पेड़ों को पूछते हो, इनको पूजना बंद करो, एक खुदा की वहदानियत का इकरार करो, मुझे अल्लाह का पैगंबर मानो, आखिरी नबी मानो। इस बात का जब पैगंबर आज़म ने ऐलान किया, हलचल मच गई पूरी कंपनी में, अबू जहल कंपनी में, कुफार और मुशरिकीन में, कि हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाहु अकबर ये बात ये कह देंगे, और ये नया दीन हमारे माबूदों को बुरा कह रहा है, हमारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा कह रहा है। इस बात को अल्लाहु अकबर आप जानते हैं कि जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान किया, जैसे ही पैगंबर आज़म, जब से पैगंबर आज़म की जिंदगी बेबाक, पैगंबर आज़म की जिंदगी बेदाग, बचपन लाजवाब, लड़कपन, जवानी लाजवाब, ऐसी जवानी पैगंबर आज़म की थी कि हमारी और आपकी क्या जवानी हो सकती है। ऐसा हुस्न पैगंबर आज़म के पास था कि मेरे और आपके पास ढूंढ दे कयामत तक किसी के प्यास, क्या हसीन और जमील वो बंदा हो सकता है जैसे अल्लाह ने मेरे हमारे पैगंबर को बनाया था। 25 साल की लाइफ आपकी भी होती है, 25 साल का जीवन आपका भी होता है, 25 साल की जिंदगी आपकी होती है, 25 साल की जिंदगी में आपके दिलों में क्या क्या अरमान होते हैं। आप जानते हैं कि जब मुस्तफा 25 साल के थे तो मक्के की जिस गलियों से आमना का लाल गुजरता था, थोड़ा खिताबत के जुमले को इशारे में कुछ बात अर्ज कर रहा हूं, उसको आप के दिल पे भी लिखो और आप अपनी जिंदगी में भी उतारो। ये नहीं कि मुस्तफा की सीरत को सुना 12-1 बजे तक और उसको निकाल दिया। आप आए हैं, आप मोहब्बत से बैठे हैं तो कुछ लेके जाएं, अपने जीवन को कुछ चेंज करने की कोशिश करें, अपने अमाल को सुधारने की कोशिश करें। कि मुस्तफा जाने रहमत 25 साल की जिंदगी मक्के की जिस गलियों से गुजरते थे, मक्के की हर लड़की चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो। उसमें 20 साल की लड़की भी चाहती थी कि इतना हसीन लड़का मेरी तरफ तो देख ले, इतना जमील लड़का मेरी तरफ तो देख ले। उसमें 18 साल की लड़की की ये तमन्ना थी मेरी शादी अब्दुल्ला के बेटे से हो। 20 साल की लड़की की तमन्ना थी मेरी शादी अब्दुल्ला के बेटे से हो। 22 साल की लड़की की ये तमन्ना थी मेरी शादी अब्दुल्ला के बेटे से हो। क्यों ना हो, हुस्न ही ऐसा था, जमाल ही ऐसा था, कमाल ही ऐसा था। अल्लाहु अकबर, सब कुछ सर से कदम तक मुस्तफा लाजवाब थे। कौन नहीं चाहता कि अल्लाहु अकबर मेरी लड़की इनके निकाह में आ जाए। बड़े बड़े शहजादी चाहती थी, माल कुछ चाहते थे, सब कुछ, लेकिन वो मुस्तफा कि जिसने कभी निगाह उठाकर किसी लड़की की तरफ, वो मुस्तफा जो बेदाग, वो मुस्तफा जो बेबाक,
آج مصطفیٰ جان رحمت کو معذاللہ کچھ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے 11 شادیاں کی ہے. اللہ اکبر, تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مصطفیٰ نے 11 شادی کی. اب تیری عمر بھی کبھی 25 سال کی ہوگی. 25 سال کی مصطفیٰ کی عمر ہے. جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ان کے ساتھ ہو جائے, لیکن مصطفیٰ وارے مصطفیٰ تم نے انتخاب کیا, کسی شہزادی کو نہیں نوازا, کسی امیر کی بیٹی کو نہیں نوازا. وارے مصطفیٰ جوانی تمہاری بھی تھی, حسن تمہارے پاس بھی تھا, سب کچھ تمہارے پاس تھا, نوازا شہزادیوں کو نہیں. لیکن جب پیغمبر اعظم نوازنے پر آ گئے تو ان کی عمر تو 25 سال, نوازا تو 40 سال کی عمر کی خدیجہ الکبریٰ جو ایک مرتبہ بیوہ نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. قسم خدا کی اس عورت کو عزت دے کر, اس کی سینے سے لگا کر دنیا نے جو پیغام دیا ہے کہ اسلام پر اٹیک کرنے والوں, پیغمبر اعظم پر اٹیک کرنے والوں, سن لو, عورتوں کی عزت دنیا کے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے سنویدھان سے نہیں ملی ہے, مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن سے ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج علماء بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, سب کوئی نہ کوئی 25 سال کی عمر سے کوئی کروس کر گیا ہوگا یا ابھی کروس ہونے والا ہوگا. لیکن کیا آپ علماء کے پاس آتے نہیں, دین سیکھتے نہیں, اس لیے جواب نہیں دے پاتے. کہا جاتا ہے 11 شادیاں کی, یہ شادی خود کی عمر 25 سال, خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال. حضرات محترم کس کو سینے سے لگایا پیغمبر اعظم نے؟ جو بیوہ ہو چکی تھی اس کو سینے سے لگا کر ساری امت کی ماں بنا دیا. حضرات محترم, اور آپ بھی سن لیں کہ 25 سال کی یقیناً حضرات محترم آپ کے بچے ہوں گے, اور مصطفیٰ نہ آتے تو عورتوں کو یقیناً عزت دینے والا کوئی نہیں تھی. مصطفیٰ نہ آتے تو بیٹیوں کی آبرو کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ نہ آتے تو بیٹیوں کی زندگی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب میرا پیغمبر اللہ کے